میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزار۔ تو کسی کو بھی سمجھانا ہو انداز ہمیشہ حکمت بصیرت والا ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، تنقید والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ پیار والا نرمی والا انداز یہ دشمنوں کو اپنا بنا دیتا ہے، اور سخت مزاجی تند خوئی طبیعت کی سختی زبان کی سختی یہ اپنوں کو بھی غیر بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمارا انداز وہ محبت والا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم زبان والے تھے، نرم گفتگو والے تھے۔ اگر آپ کی طبیعت میں دل میں زبان میں سختی ہوتی لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ایک بھی آپ کے قریب نہ بیٹھتا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بڑے مجمع کے اندر ڈانٹنا تنقید کرنا یہ اس بندے کو ہم سے دور کر دیتا ہے، چاہے اپنی اولاد کیوں نہ ہو۔ اور یہ بہت عجیب عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنی اولاد کو ڈانٹنا، بچوں کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کامیابی کا سب سے بڑا راز، کامیابی کا سب سے بڑا راز وہ خود اعتمادی ہے۔ جب ہم بچوں کو دوسروں کے سامنے تنقید کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو وہ بچے اپنی خود اعتمادی کو کھو بیٹھتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں ایک وقت تک، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی بچے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ اور کسی کی بھی آبرو ریزی جائز نہیں ہے، کسی کو بھی تنقید کے انداز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستقالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سب سے بڑی سود خوری، سود کتنا بڑا جرم ہے، فرمایا سب سے بڑی سود خوری کیا ہے؟ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا۔ جب ہم کسی کو تنقید کے انداز میں سمجھاتے ہیں، سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، ہم اس کی عزت کو بکھیر رہے ہوتے ہیں، اس کی آبرو ریزی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ہمیشہ سمجھانے میں بات کرنے میں انداز نرم ہو۔ اولاد کو سمجھانا ہے الگ میں سمجھائیں، ڈانٹنا ہے الگ میں سمجھائیں، وہ مفید ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ